السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہوں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جلدی سے ہم دعا کے ساتھ حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو، اور وہ کون سی چیز ہے؟ سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک۔ السلسلۃ الصحیحہ 961۔ چلیں اب اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 ہے، ٹھیک ہے، سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 74 سے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ جی یہاں تک ہے آیت نمبر 75 تک، ٹھیک ہے۔ چلیں تطبیق کر لیتے ہیں۔ ثم یہاں پہ میم پر کیا ہوگا؟ غنہ۔ اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آتی جا رہی ہوگی یقیناً۔ قاف کو پر پڑھنا ہے، تا پہ ہمس ہوگا قصت قلوبکم، یہاں میم ساکن کے بعد میم کا کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے نا، میم کا میم کے اندر داخل ہونا، اور ادغام میں مثلین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھے اس سے پیچھے جو سا قاعدہ ہو رہا ہے وہ ہے مد اصلی بالواو کا قاعدہ۔ قلو، قوف کو ہم نے نہیں کھینچنا، اور یہاں پہ ادغام میں شفوی کا قاعدہ کرتے ہوئے میم بعدی، یہ چھوٹا سا میم آگے با، تو یہ کون سا ہو گیا؟ اقلاب کا قاعدہ۔ بعدی ذالک، ذا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، فہیا کو بھی لمبا نہیں کریں گے، کل ہجارتی را کو پر پڑھیں گے، او یہاں پہ واولین کا قاعدہ، اشد قسوہ، قص سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ گولتا۔ تو یہ جب وقف کیا جائے گا تو اس کو وقف بالابدال بھی کہتے ہیں، یا پھر اس کا کیا آتا ہے؟ یعنی قاعدہ وہی رہتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہائی ساکنہ میں یہ چینج ہو جائے گا، قسوہ، ٹھیک ہے۔ دو طرح کا ابدال ہوتا ہے نا، ایک گولتا پہ بھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ یہاں پہ کیا ہے؟ غنہ کیا جائے گا، من اللام کو دیکھیے گا ہلانا نہیں ہے، ہجارتی، رتی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، روتی، را کو پر پڑھنا ہے، روتی، لما مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یتفجرو، را پیش ہے تو اس کو بھی پر پڑھا جائے گا، من یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، من الانہار، یہاں پہ را ساکن ہو جائے گا جب، تو پھر را کیا ہوگا؟ پر پڑھا جائے گا۔ وَإِنَّ غنہ کا قاعدہ، منہا اظہار کرتے ہوئے مد اصلی بالالف کا قاعدہ، ما پہ بھی مد اصلی بالالف، یعنی یہ کیا ہے؟ ان کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ یشققو، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں یا کو شین کے ساتھ، پھر شین کو قاف کے ساتھ ملایا جائے گا، تشدید نظر آ رہی ہے نا۔ بعض اوقات ہم پتہ کیسے پڑھ جاتے ہیں؟ یشققو یا پھر یشققو، نہیں، یشققو، ٹھیک ہے۔
تو اس طریقے سے آپ لوگوں نہیں اس طرح رک رک کے نہیں پڑھنا، یہ مطلب نہیں ہے میرا، مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے تشدید کو اس کی شدت کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے جانا ہے۔ یشقق فیخرجو، ٹھیک ہے، خواب محروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کی پیش اور جیم کی پیش کو آپ نے جو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ منہل ما، اب یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو یہ کیا ہوگا، مد واجب متصل، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو متصل یعنی یا تو جھٹکا دے کے اس طرح سے منہل ما یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آگے بھی پڑھنا چاہیں تو ریگولر ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّ، ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے، انا غنہ، من پہ اظہار، ہا پہ مد اصلی بالالف، لما پہ بھی مد اصلی بالالف، یہبطو، یہ ہا جون سا ہے یہ اقصی حلق سے ادا ہوگا اور تا کی پیش کو ہم پڑھیں گے۔ من یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، من نون پہ یعنی خشیت اللہ، اب یہ اس میں جلالہ، پیچھے تا پہ زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، خشیت اللہ۔ وما، اب یہ وما اس طرح سے ہے جب ہم الگ کریں گے، لیکن الگ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میم کی زبر کو ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے، لام کے ساتھ، لیکن اب یہ اس میں جلالہ جو لام ہے نا اس کا اللہ کا، یہ پر پڑا جائے گا کیسے، وَمَا اللَّهُ، ٹھیک ہے، بغا، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے، الف جو ہے کیا ہوگا، اپنے ما قبل کا کیا ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے، تو یہ بھی الف بھی پور پڑا جائے گا۔ بغافلین یہاں پہ اظہار، عما یہاں پہ غنہ بھی اور مد اصلی بالالف بھی، تعملون لو پہ مد اصلی بالواو اور وقف بال کیا ہے، اسکان، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، افتا تو، تا ہے پہلے پھر تو ہے، ٹھیک ہے، تا تو یہ دھیان رکھنا ہے اپنے تا پہ ہم نے کلکلا کرنا ہے۔ افتا تو معون، او، ٹھیک ہے، واو کیا ہے، مدہ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یؤمنو، اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، یؤمنو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، اب یہاں پہ جھٹکا، میں نے بتایا تھا نا حمزہ اور جزم کی علامت ہو، یؤمنو واو مدہ، ٹھیک ہے، لکم اظہار شفوی، وقد یہاں دال پہ قلقلہ، کا باریک پڑا جائے گا، الف مدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، فریقم، اب یہ کم نہیں کہہ دینا، ٹھیک ہے، کم باریک ہو جائے گا پھر وہ اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب، ٹھیک ہے، یہ ہے فریقم منہم، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا، ادغام مع الغنہ کا تنوین پیش اور آگے میم، یس سین کی سیٹی پہ واضح کرتے ہوئے معون، ٹھیک ہے، او پہ مد اصلی بالواو، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، کلام اللہ، اب کلام اللہ نہ پڑھ دیجیے گا، ہے نا، یہ دیکھیں کلام اللہ، ٹھیک ہے، لا ہے کھڑا زبر ہے نا اس لیے، ٹھیک ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر لازمی کھینچنا ہے، یہ اس کو کھینچا جاتا ہے، ان حرکات کو ہم نے کھینچنا ہی نہیں ہوتا، کلام اللہ، یہ اللہ پور پڑا جائے گا، ثم یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے یحرفونہ، یہ مد اصلی بالواو کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک الف یا دو حرکات، یہ قائم مقام کیا چیز ہے، یہ دیکھیں یہ الٹا پیش، یہ الٹا ہو جائے، ایک ہوتا ہے نا یہ دیکھیں سیدھا سا پیش، یہ سیدھا پیش ہوتا ہے یہ بھلا، ٹھیک ہے، یہ الٹا اوپر کی جانب، تو اس کو کہتے ہیں الٹا پیش۔ میم بعدی، یہاں پہ دے دیکھیں پھر چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے، آگے با ہے تو میم بعدی ما عقلوہ، یہ لو کو ہم کھینچیں گے مد اصلی بالواو کی وجہ سے، ہو کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ حرکت ہے، وہم یہاں پہ اظہار شفوی، یا اب یعلمون نہیں کہنا، ٹھیک ہے، یا زبر عین، یعلمون، منہ پہ مد اصلی بالواو اور نون ساکن کر دیں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا مد عارض وقفی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے جی یہاں تک آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے، امید تو میں کرتی ہوں کہ یقیناً کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں بہت تھوڑا سا لیسن دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ ایزی ہو کر سکون کے ساتھ اس کو، ان تمام الفاظ کی ادائیگی کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے، بہت ساری دعائیں ہیں اور آپ اس سے سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔